اگلا ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ استاد جی آپ نے ابلاغ عامہ جو ہے وہ آپ کا قائم کردہ، جس میں ہم بھی پڑھ چکے ہیں اور ہم بھی مستفید ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جامعہ بن نوریہ العالمیہ میں آپ نے کون کون سے شعبے ہیں جو آپ نے جن کی رہنمائی آپ کر رہے ہیں اور جن کو آپ نے کھولے ہیں، بنیاد رکھے جن کی، وہ کون کون سے شعبے ہیں جن کی بنیاد آپ نے رکھی ہے جامعہ بن نوریہ العالمیہ میں، ان کے بھی بارے میں ذرا بتائیں ہمیں. جامعہ کے محتمم اول اور ہمارے مربی مشفق ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ان کا ایک ذوق تھا. ان کا ذوق یہ تھا کہ وہ ضرورت کے تحت جامعہ کے اندر مختلف شعبہ جات قائم کرتے تھے، بجائے اس کے کہ ایک ہی شعبے میں کئی کام ہوں. وہ جس کام کی اہمیت کو سمجھتے تھے اس کا ایک الگ سے شعبہ بنا دیتے تھے، افراد کا تقرر کرتے تھے، افراد کو تیار کرتے تھے. تو یہ ذوق مفتی صاحب کا تھا، جس کی وجہ سے اس وقت بھی جامعہ کے اندر تقریباً 70 کے قریب شعبہ جات کام کر رہے ہیں. اس سے کام بھی بڑھتا ہے. تو اسی طرز پہ ہم نے جب یہ چیز دیکھی کہ تفسیر کے کام کے لیے جو بھی لوگ آتے ہیں وہ 2-3 مہینے 5-7 مہینے تک کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت محنت طلب کام ہے، اور پھر دیکھا جائے تو گمنام رہ کے کام کرنا ہے. مطلب آپ کام کر رہے ہیں لیکن وہاں آپ کی کوئی ذاتی شہرت نہیں ہو رہی، آپ کا اپنا نام نہیں ہو رہا، تو اخلاص کا بھی بڑا امتحان ہوتا ہے. اور ہر آدمی یہ بھی چاہتا ہے کہ میری اپنی ایک PR ہو، پرسنل میرا ایک تعارف ہو. تو اپنے آپ کو مٹا کر کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ہمیں ایک بڑی مشکل پیش آ رہی تھی. تو اس کا حل مفتی محمد نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکالا کہ ہم اپنے افراد کو خود تیار کریں. تو مفتی صاحب کے کہنے پر 2016 میں جامعہ بن نوریہ میں جو بھی تخصصات اس وقت چل رہے تھے ان میں بھی، اور جو آخری سال دور حدیث کا ہوتا ہے اس کلاس میں بھی یہ اعلان کروایا گیا کہ بھائی جو ساتھی اگلے سال تفسیر کا کام سیکھنا چاہتے ہیں اور 1 سال ان کو سکھایا جائے گا، پھر اگلے سال سے وہ کام کریں گے، تو وہ اپنے نام لکھوا دیں. میرے پاس مختلف ساتھی آئے، فضلاء آئے، پھر ہم نے جو ہے وہ ان کا ٹیسٹ وغیرہ لیا. اس کے بعد ہم نے 11 افراد کا انتخاب کر کے تخصص فی تفسیر کا شعبہ شروع کیا. تخصص فی تفسیر کا جب ہم نے شعبہ شروع کیا تو سامنے بھی نوجوان فضلاء بیٹھے ہوتے تھے اور ان کو پڑھانے والا بھی ایک نوجوان عالم ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اخلاص میں بڑی برکت ہوتی ہے، بزرگوں کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس شعبے کو بڑی کامیابی سے نوازا، اور اسی شعبے کے ہمارے تیار کردہ ہم نے 3 ساتھیوں کا انتخاب کیا، اور وہ اگلے سال 2017 میں تفسیر میں ہمارے لیے معاون بنے. پھر 2017 میں جو ساتھی آئے ان میں سے ہم نے ایک کو لیا، 2018 میں جو آئے ان میں سے ایک کو لیا، ہم نے اپنی ایک ٹیم بنائی. تو ایک شعبہ تو یہ تخصص فی تفسیر کا تھا. پھر تخصص فی تفسیر کا شعبہ الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں چل رہا تھا، لیکن جب مجھے دوسرے شعبے کے قیام کے لیے کہا گیا ابلاغ عامہ کے لیے، تو پھر میں نے اپنے ہی ایک شاگرد کے حوالے اس شعبے کو مفتی محمد داؤد صاحب ان کے حوالے کر دیا. اب وہ شعبے کو چلا رہے ہیں اور میری مشاورت سے الحمدللہ وہ شعبہ چل رہا ہے. دوسرا شعبہ ابلاغ عامہ ہے. جب ابلاغ عامہ کو قائم کرنے کی بات آئی، یہ تو میرا ایک خواب تھا. بعض خواب ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو آدمی کئی سال پہلے سوچ رہا ہوتا ہے، وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ان کی تعبیر ایک عرصے کے بعد ہوتی ہے. تو جب مجھے بلا کر یہ بات کی گئی کہ آپ نے صحافت کا ایک کورس مرتب کرنا ہے، ایک آؤٹ لائن بنانی ہے، اور پھر جو ہے اس کو چلانا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ فضلاء کو یہ چیز سکھائی جائے، تو یوں سمجھ لیں کہ میں نے کہا دیکھو میرے خوابوں کی مجھے تعبیر مل گئی. معاونت کے لیے کچھ ساتھی بھی تھے، ان حضرات کے ساتھ پھر ہم نے دورے کیے مختلف، ہم صحافیوں سے ملے، اسی طریقے سے جو ہے ہم اساتذہ سے ملے جو اس لائن کے پڑھانے والے اساتذہ ہیں. جامعۃ الرشید ہم گئے، وہاں اساتذہ سے ہم نے ملاقاتیں کی، اسٹوڈیوز وغیرہ میں ہم گئے. اس سب کے بعد ہم نے، اور پھر جامعہ کراچی میں چونکہ شعبہ صحافت ہے، ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ابلاغ عامہ ہی کے نام سے وہاں چلتا ہے، تو ان کے اساتذہ سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں، اور مشاورت کے بعد مختلف تجاویز سامنے آتی رہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو یونیورسٹیز کے اندر جرنلزم کا سلیبس پڑھایا جاتا ہے وہ مکمل انگلش میں ہوتا ہے،
اور مدارس کے طلبہ کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا. تو پھر یہ طے ہوا کہ باقاعدہ ایک الگ سے سلیبس بنا جائے. تو یہ مبادیات تحریر کے نام سے جو کتاب ہے یہ یوں وجود میں آئی کہ میں نے طلبہ کے ذہن کو سامنے رکھ کر جو ہے انتخاب کیا، اور میں جن جن چیزوں کو ان کے لیے ضروری سمجھ رہا تھا یا ہمارے طلبہ میں جن چیزوں کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ میں آن لائن کورسز کراتا رہتا تھا اور مجھے اندازہ تھا اس بات کا، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک نصاب بنایا اور اللہ کا نام لے کے شروع کر دیا. الحمدللہ یہ شعبہ بھی اچھا جا رہا ہے. ایک تیسری چیز جو میں نے کی وہ میں نے جامعہ بن نوریہ کے اندر انٹرنشپ کو متعارف کروایا. انٹرنشپ ہمارے مدارس کے اندر نہیں ہوتی، عصری تعلیمی اداروں میں اور اسی طرح ملٹی نیشنل کمپنیوں میں یہ چیز ہوتی ہے، میڈیا میں ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی سینئر کے ساتھ وقت گزار رہا ہوتا ہے، وہ صرف اس کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھ دیکھ کے سیکھ رہا ہوتا ہے. یہ انٹرنشپ کہلاتی ہے. اس کو ہم نے متعارف کرایا، اور شروع میں چونکہ جامعہ میں ایک عجیب سی چیز تھی تو مجھے مشکلات بھی پیش آئیں، لیکن میں نے اپنے شعبہ ابلاغ عامہ کے ہی منتخب 4 ساتھی وہاں سے لیے تھے، جن میں سے ایک ساتھی کا ہم نے باقاعدہ تقرر کیا، 3 ساتھیوں کو ہم نے انٹرنشپ میں چلایا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ مستقبل قریب میں وہ تفسیر کے کام میں ہمارے لیے ممد و معاون اور دست و بازو ثابت ہوں.